بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع اسی سلسلہ سے جڑا ہوا ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، یعنی آپ کی شریک حیات۔ تو اب تک ہم 5 بروج کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ چھٹا برج ہے سنبلہ، دائرہ بروج کا بھی چھٹا برج ہے۔ برج سنبلہ ایک جو جزدین ڈبل باڈی سائن ہے، اور یہ ایک ارتھ سائن ہے، یعنی خاکی ہے۔ سنبلہ افراد عام طور پر مادیت کی طرف رجحان رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی زندگی میں کام اور صرف کام کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سنبلہ خاتون یا آپ کی سنبلہ شریک حیات محبت یا شادی کو ایک قانونی رشتہ سمجھتی ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ بہت زیادہ جذباتی اور محبت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس یا سینسیٹیو ہے، نہیں۔ وہ تمام معاملات کو حقیقت پسندی سے دیکھتی ہے، پریکٹیکل سوچ کے ساتھ۔ اسی لیے عام طور سے ورگو یعنی سنبلہ خواتین شادی سے پہلے عشق و محبت کے معاملات میں بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان کا بھی زندگی کا ایک اہم ترین مقصد اور ٹارگٹ اپنی زندگی میں اپنا کوئی مقام بنانا ہوتا ہے، اپنا کریئر بنانا ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ جب وہ شادی کر لیتی ہیں تو اب ان کی زندگی میں محبت کا عنصر اس وقت آ سکتا ہے جب ان کا شوہر بھی انہی کی طرح کام اور صرف کام میں دھیان رکھتا ہو۔ اگر وہ نکما نکھٹو ہو، کام کے معاملات سے بھاگتا ہو، تو انہیں وہ پسند نہیں آئے گا۔ جس طرح وہ خود بے تحاشا کام کرتی ہیں، اسی طرح وہ چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر بھی کرے، اور اس طرح زیادہ سے زیادہ اپنی مالی پوزیشن کو وہ مضبوط کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنبلہ خواتین کوئی فضول خرچ ہوتی ہیں یا انہیں اس لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، نہیں۔ سنبلہ خواتین پیسہ جمع کرتی ہیں، پیسہ جمع کرنا جانتی ہیں، اور احتیاط سے، کفایت شعاری سے خرچ کرتی ہیں۔ بلکہ بعض سنبلہ خواتین کافی حد تک کنجوس بھی ہو سکتی ہیں۔ بغیر انتہائی اہم ضرورت کے وہ پیسہ خرچ نہیں کریں گی، وہ پیسے کو سنبھال کے رکھیں گی۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اور کسی شوہر کے لیے بھی۔ تو سنبلہ خواتین شادی کے بعد اپنے شوہر کو توجہ دیتی ہیں اور اس سے محبت کرتی ہیں، اس کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ خدمت خلق کا جذبہ ان میں بہت ہوتا ہے۔ کوئی بھی سنبلہ شریک حیات آپ کو گھر میں فارغ بیٹھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ انتہائی نفاست پسند، صفائی پسند اور اپنے گھر کو چمکا کے رکھنے والی خواتین ہیں۔ ہر وقت گھر کے کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آئیں گی، بلکہ اس معاملے میں اس قدر شدت پسند ہوتی ہیں کہ اگر وہ سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے سے پہلے ان کو یہ یاد آ جائے کہ کچن میں کوئی کام رہ گیا ہے جو ضروری ہے ان کی نظر میں، تو وہ بستر سے اٹھ جائیں گی اور پہلے جا کے وہ کام کریں گی، اس کے بعد آ کے سوئیں گی۔ کام اور صرف کام، بلکہ بعض اوقات ان کے شوہر ان کے ہر وقت کام کرنے سے بیزار بھی آ جاتے ہیں۔ معلوم ہے رات کے 12 بجے تک بھی وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں، تو شوہروں کو اس سے الجھن ہوتی ہے کہ بھائی اب تو چھوڑ دو، آرام کا وقت ہو گیا ہے، آرام کرو۔ ارتھ سائن ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے جذبات پر بڑا کنٹرول ہوتا ہے، اور بلکہ اگر کسی کے ذائچہ پیدائش میں کوئی خرابی موجود ہو تو ایسی خواتین کافی سرد مہری کا شکار ہو جاتی ہیں، بہت خشک مزاج ہو جاتی ہیں۔ سنبلہ ویسے بھی ایک ایسا سائن ہے
ایسا برج ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے لوگ فطری طور پر ذہین اور بڑی اچھی تجزیاتی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی معاملے کی بال کی کھال نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کے لیے بہت باریک بینی سے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ تو ان کی جو یہ نیچر ہے، اس کی وجہ سے ان میں دوسروں پر اعتماد کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، بہت مشکل سے دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ سنبلا خواتین سے ان کے شوہروں کو یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ وہ ان پر اس طرح بھروسہ نہیں کرتی جیسا وہ چاہتے ہیں، یا وہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی منفی پہلو ڈھونڈ لیتی ہیں، ڈارک پہلو نکال لیتی ہیں۔ ممکن ہے بعض شوہروں کو کسی سنبلا خواتین سے شادی کے بعد یہ احساس ہو کہ ان کی شادی کسی ٹیچر سے ہو گئی ہے، جو اکثر انہیں یہ بتاتی رہتی ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے اور کون سا کیسے نہیں کرنا۔ عام طور سے سنبلا شوہروں سے بھی بعض بیویوں کو یہی شکایت ہوتی ہے۔ تو بہرحال سنبلا ایک خاکی برج ہے، اس کا بہت زیادہ رجحان مادیت کی طرف ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا برج ہے جو محبت کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ان لوگوں کے اندر محبت جو ہے وہ مادیت سے ہو کر آتی ہے، لیکن خدمت خلق کا جذبہ ان میں ہوتا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے، اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھنے کی تمام صلاحیتیں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ سنبلا خواتین کے بارے میں اور سنبلا شریک حیات کے بارے میں کافی کچھ جان گئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔